बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद शाह। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद शाह अल-मारूफ मोहम्मद शाह रंगीला, इसका असल नाम नसीरुद्दीन शाह था। मुग़लिया सल्तनत का 13वां बादशाह था। ये 17 अगस्त 1702 में गज़नी में पैदा हुआ और 26 अप्रैल 1748 में 45 साल की उम्र में दिल्ली में वफ़ात पाई। इसका दौरे हुकूमत का अरसा 28 साल 7 माह और 2 दिन का था। मोहम्मद शाह औरंगज़ेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवीलुल मुद्दत बादशाह गुज़रा। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज़्यादातर वक़्त ऐशो नशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल का पहिया जो औरंगज़ेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सद्देबाब मोहम्मद शाह के 27 साला तवील दौर में किया जा सकता था। मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज़्म व नसक की ज़िम्मेदारी वज़ारा के कंधों पर थी, जिनकी सियासी चश्मिक ने मुल्क को सियासी और इक्तसादी बहरान से दो चार कर रखा था। निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने, जो एक मुखलस अमीर था, हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मरहट्टों और सिखों की बगावत, जिसे औरंगज़ेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, दोबारा सर उठाने लगी। लेकिन मोहम्मद शाह इनसे बेखबर ऐशो तरब में वक़्त गुजारता रहा। जब मोहम्मद शाह को नादर शाह के हमले की इत्तला मिली तो उसने नहायत बदहवासी में ज़ौजा बहादुर शाह से मशवरा तलब किया। हादसा नादर शाही के मुआसर मौल्लफ़ ने इस मुअम्मर ख़ातून के जवाब को महफूज रखा, जो सही तरीन तज्ज़िये पर मबनी है। वो कहती हैं कि जिस शख्स को बचपन से औरतों से बात करने का जुनून हो, वो मैदान जंग में कितना बहादुर हो सकता है। और वो साफ जानते हैं कि तमाम शहजादों ने तुम्हारी जहालत और सुस्ती की वजह से ममलिकत की जायदादें ज़ब्त कर ली हैं। बेशुमार ख़जाने और ज़ेवरात इकट्ठे कर लिए हैं और कोई भी आला तरीन हाकम के ताबे नहीं है। तुमने हमें किला अराक की 4 दीवारी का तसव्वुर कर दिया है। आपकी बादशाही के बागात और हजूम की चहचहाहट को गनीमत समझा जाता है। आप बंद सल्तनत से बिल्कुल बेखबर हैं। इसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां खजस्ता अख्तर का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने उसे जेल से रिहा करवाया और 27 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, लेकिन तारीख़ ने इसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबा गैर मतवाज़न शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सरूर और फहाशियो उर्जानी का दिलदादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खबत में भी मुब्तला रहता था। वो एक ऐसा पारासित इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वज़ीर आज़म को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी इसकी फरमा बरदारी और अतात गुजारी में कपड़े उतार देते थे।
وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرے عام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دہلی کے شرافا اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر اسے بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے، اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے، اور وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹ دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت سے شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 میں دہلی میں انتقال کر گیا۔ 1738 میں جب نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر کے ہوتکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا، میر وائس ہوتک نے 1709 میں صفوی سلطنت کو شکست دے کر قندھار میں ہوتکی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جو 1738 نادر شاہ کے حملہ تک قائم رہی۔ قندھار پر نادر شاہی قبضہ کے بعد افغان باغیوں کی حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر نادر شاہ کابل کو فتح کرتا ہوا دہلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دہلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ کی 1 لاکھ سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات تو اہم تھی، وہ یہ کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زمبورک سے لیس تھی۔ زمبورک ایک طرح کی کم توازن توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا تھا، جو کم وزن اور آسانی سے منتقل اور نصب کی جا سکتی تھی، جبکہ محمد شاہ کی فوج کے ہتھیار باری برکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کی چست اور منظم فوجی اقدام کے مقابل بے سود ثابت ہوئی۔ باری برکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ جنگ کرنال میں بھی یہی ہوا، اور محمد شاہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزور جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاش ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجوں کے قتل کے واقعے پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دے دیا، اور دہلی میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ نادر شاہ جب دہلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔
جو مال و زر اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہیں کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتدریج حالات دیگر گوں ہوتے چلے گئے۔ افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور کند ذہن ہو چکے تھے کہ اس شکست سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا، چہ جایا کہ ملک کا نظم و نسق سنبھالتے۔ نیز یہ کہ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے بھی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کی ذاتی مفاد اور خود غرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رہی صحیح کسر بھی نہ چھوڑی، لہٰذا بادشاہوں کی کم عقلی اور بے خبری کا فائدہ رذیل اور کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مصائب و امراء کی جگہ پاتے رہے اور مخلص اور قابل امراء بے اثر ہوتے چلے گئے۔ وارد تہرانی نے لکھا ہے کہ محمد شاہ اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دہلی سے نہیں نکلا۔ اورنگزیب عالمگیر نے جن خلاف شریعت رسوم کو ختم کر دیا تھا، ان بے پرواہ بادشاہوں کے دور میں پھر شروع ہو گئی تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔